الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دقا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ اس میں ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا۔ اس پہ انسان ساری زندگی اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو نعمت ایمان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا فضل و احسان ہوا کہ یہ میرا جو پچھلا پورا مہینہ ہے یہ سفر کے اندر گزرا۔ پچھلا جمعہ اسی طریقے سے یوگانڈا کا ایک گاؤں، پسماندہ گاؤں، بڑا اسمال ایک چھوٹا سا ولیج ہے جہاں پہ ہم نے واٹر ویل لگایا تھا، تو اسی مسجد کے اندر مجھے جمعہ پڑھانے کی سعادت ملی۔ تو مجھے وہ منظر میرے سامنے ہے کہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا، اور اسی طرح اور میرے سامنے جو ہے وہ سارے ہمارے افریقہ کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور الحمدللہ وہاں پہ ایک چیز بہت اچھی بھی دیکھی میں نے کہ مسجد میں آدھی مسجد میں مرد تھے اور پیچھے کی جگہ پہ خواتین نماز پڑھ رہی تھی۔ تو جب میں تلاوت کر رہا تھا تو پیچھے سے بچوں کی رونے کی آواز آ گئی، تو میرے سامنے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کبھی جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے جب بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو ایک دم بچوں کی رونے کی آواز آئی تو میرے ذہن میں وہ حدیث آئی، تو میں نے مختصر آیتیں پڑھ کے نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دیکھیں ایمان، اسلام کہاں افریقہ کے جنگلات کے اندر پہنچا ہوا ہے، اور وہاں بھی ہمارے جیسے آپ جیسے ماشاءاللہ مسلمان موجود ہیں جو جمعے کا اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس سے پچھلا جمعہ جو ہے وہ میں نے انطاکیہ کے اندر، انطاکیہ جو ہے وہ بڑا تاریخی شہر ہے ترکی کا، اور جب تک میں وہاں نہیں گیا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حتائی جو شہر ہے وہاں پہ جہاں پہ زلزلہ آیا ہے اس کا نام حتائی ہے، لیکن اس کا جو اصل نام ہے جو تاریخ میں ہے اس کا نام انطاکیہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا مجھ جیسا آدمی جو ٹریولر ہے کہ انطاکیہ جو ہے وہ تو شام کا قدیم، اس میں شام کا ایک شہر تھا اور شام کا ایک حصہ تھا۔ تو الحمدللہ وہاں پر جمعے کی نماز پڑھنے کی سعادت ملی، اور اس جگہ پہ جہاں پر زلزلہ آیا ہوا
جہاں پہ لوگ جو ہے جو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے، امیر غریب ختم، امیر اور غریب برابر. جو کل بلینر تھا وہ آج بیچارہ لائن میں کھڑا ہو کر جو ہے کھانا لے رہا تھا. اور وہاں کی جو صورتحال، تو وہ جمعہ اس کا ایک الگ منظر تھا. افریقہ کے اندر ایک الگ منظر کہ وہاں پہ کوئی زلزلہ نہیں آیا کوئی، لیکن وہاں غربت ہے، افلاس ہے، اور وہاں لوگوں کے مسائل الگ ہیں. اور ترکیہ جس کو اب نیا نام ترکی کا ترکیہ کہتے ہیں، جو اصل میں پرانا نام تھا، اب دوبارہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو ترکیہ کہا جائے. تو ترکیہ جو ہے وہ بظاہر ایک ماشاءاللہ خوشحال ملک بن چکا تھا اور وہاں پہ خوشحالی تھی، لیکن وہاں کے حالات دیکھے تو وہ الگ حالات ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ بالکل اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں اور اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اسی طریقے سے اس سے پچھلا جمعہ جو ہے وہ میں نے مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھا. اور مسجد اقصیٰ یعنی اللہ کا، میں کبھی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایک مہینے کے اندر 3 جگہوں پہ جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ایک جگہ تو جمعہ پڑھایا، 2 جگہ جمعہ پڑھا. اب پہلی جگہ جو فلسطین ہے، اب فلسطین کے اندر کیا ہے آپ کو پتہ ہے. جس وقت ہم وہاں گئے تو وہاں پہ حالات تھے اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. ٹینس کی صورتحال تھی، باہر فوجیں کھڑی ہیں یہودیوں کی اور ایک ایک آدمی کو چیک کر کے بھیج رہے ہیں، اور اندر جو ہے وہ جمعہ ہو رہا ہے، باہر فوج کھڑی ہے. مقبوضہ علاقہ اور جہاں پر جو ہے وہ کنٹرول ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کی حالت ڈیفرنٹ ہے. وہ بیچارے جو ہے وہ آزادی کے طلبگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ، حریت کے ساتھ زندگی گزاریں. تو وہاں ایک الگ ماحول، ایک الگ کیفیت، غم کی کیفیت. خوشی کی کیفیت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور غم کی کیفیت یہ ہے کہ باہر جو ہے قبضہ ہے اور کتنے مسلمان جو ہے وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، آ نہیں سکتے. تو ایک الگ کیفیت، ایک الگ بالکل جو ہے وہ انسان کا ذہن بنتا ہے. اور اب وہاں سے واپس آیا پیر کے دن اور بدھ کے دن چلا گیا ترکیہ. اب جب ترکیہ کے اندر جمعہ پڑھا اور وہاں کے جب حالات دیکھے، جب وہ پورے شہر کے شہر جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تو ایک الگ کیفیت میں چلا گیا. اور یقین جانے جب وہاں سے آیا تو ایک خاص غم کی کیفیت تھی. جب وہاں سے آیا تو نیکسٹ جو ہے وہ وینسڈے کو پھر افریقہ چلا گیا. اور جب افریقہ گیا تو وہاں جا کر مسلمانوں کی حالت دیکھی اور وہاں جو سچویشن دیکھی تو اس نے ایک الگ ذہن بنا دیا. اور اس کے بعد آج یہاں پہ ہوں آپ حضرات کے ساتھ، اور اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ کراچی کا، پاکستان جاؤں گا، کراچی میں پڑھاؤں گا، اور پھر رمضان میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. تو مسلمانوں کی اجتماعی طور پر اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اجتماعی طور پہ صورتحال اچھی نہیں ہے. یعنی اگر کہیں خوشحالی تھی تو اللہ نے وہاں پر اللہ کی پکڑ آ گئی، اور جہاں خوشحالی ہے، بہتر حالات ہیں تھوڑے سے، لیکن وہاں پر جو ہے پولیٹیکل صورتحال صحیح نہیں ہے. اور افریقہ کے اندر بیچارے ویسے ہی مسلمان، ویسے ہی انسان سفر کرتے ہیں، غریب تو وہاں بیچارہ ویسے ہی سفر کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی حالت تو اور بہت زیادہ خراب ہے. تو جو زندگی میں نے دیکھی ہے، یقین جانیے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم یو کے مسلمان، ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم پر بڑے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہم جو ہے وہ ناشکر ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی آیتیں پڑھی، اور سورہ فجر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ اللہ انسان کی صورتحال بتاتا ہے. دیکھیں اس صورتحال سے پہلے اگر میں اس پوری صورت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں تو ٹائم کم ہے، صرف پوائنٹ کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ شروع کے اندر کیا قسمیں کھاتا ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. اللہ فجر کی قسم کھاتا ہے، اور 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، جفت کی قسم کھاتا ہے، طاق راتوں کی قسم کھاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی چیزیں ہیں جن کی قسم کھائی جائے. اور هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. پھر اس کے بعد اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. کیا اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد.
اللہ کہتا ہے ہم نے قوم عاد کو برباد کیا، قوم سمود کو برباد کیا، فرعون جو اتنا زیادہ طاقتور تھا اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو برباد کر دیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کیوں برباد کیا؟ اس لیے کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر زمین کے اوپر جو ہے فساد برپا کیا تھا۔ یہ اللہ کے ناشکرے تھے، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی۔ قوم عاد جو ہے وہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ کہتا ہے ایسی قوم کو ہم نے پہلے کبھی ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی جن کا بچہ پیدا ہوتا تھا۔ ہمارا بچہ تو 1 فٹ کا ہوتا ہے، 6 انچ کا، 5 کلو وزن ہوگا، 4 کلو وزن ہوگا، یہی ہے نا۔ ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا 8 فٹ کا ہوتا تھا۔ وہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح برباد کیا؟ ہوا تیز ہوا چلا دی، اور جو ہے چیخ، سخت قسم کی آواز، اور زمین کو ہلا دیا، اور کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے۔ جب تیز آندھی آتی ہے نا، جب بہت تیز طوفان آئے، آندھی آئے، تو سب سے زیادہ مضبوط درخت جو ہوتا ہے وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کہ درختوں کے اندر کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال جو ہے مسلمانوں کی طرح ہے اور جو بڑا مضبوط ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو ہے وہ آپ ہی بتائیں کون سا درخت ہے؟ آپ نے بیان کیا کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کے اندر کوئی خزاں نہیں ہے، وہ بہار ہی بہار ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جب خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے تو پتے گر جاتے ہیں نا، درخت کیسے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بہار کا موسم آتا ہے تو وہ دوبارہ ہریالی آتی ہے۔ کھجور کا درخت جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، پورا سال ویسے ہی رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی خزاں نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ہے وہ بھی، اس کے اندر بھی کوئی خزاں نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ہمیشہ ویسے ہی سدا بہار رہتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ ہم نے ان قوموں کو کیا کیا، ایسے ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کیا کہ گویا کہ جیسے بہت تیز سخت طوفان آئے تو کھجور کے درختوں کو وہ اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے، اور کھجور کے درخت ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور ان قوموں کو برباد کیا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زمین کے اوپر فساد مچایا۔ تو اب فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ تمہارا جو رب ہے وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب آدمی شکار کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو جو شکاری ہوتا ہے، شکاری وہ اس کی نگاہ پوری جہاں پہ جانور آتے ہیں نا پانی پینے کے لیے، یا جہاں پہ اس نے دانہ ڈالا ہوتا ہے، یا اس نے گھاس وہ لگائی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی گوشت رکھا ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی بھی شکار کے لیے، تو وہ جو شکاری ہوتا ہے وہ چکنا رہتا ہے، اس کی نگاہیں جو ہے وہ اپنے شکار کے اوپر ہوتی ہے، کس طرح، اور فوراً جیسے شکار قابو میں آتا ہے وہ اس کو شکار کرتا ہے۔ تو ان ربک لبالمرصاد، تو اللہ کہتا ہے تم اللہ کی نگاہوں کے اندر ہو، تمہارے رب نے جو ہے وہ گھات لگائی ہوئی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے۔ بس جیسی تم لوگ ادھر ادھر ہوئے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ ان بطش ربک لشدید۔ تو اب کیا کہ آپ دیکھیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ آپ کا کاروبار صحیح چل رہا ہے، آپ کے ماشاءاللہ بچے صحت مند ہیں، ماشاءاللہ گھر ہے، ہر چیز ہے، صحت ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ میرا رب کیا کر رہا ہے؟ میرا رب نے میرا بڑا اکرام کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس شخص کے پاس پیسہ ہونا تو اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لکی آدمی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت پیسے والا ہے، تو کہتے ہیں اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اور وہ بھی کہتا ہے جی ماشاءاللہ صحت کے حوالے سے تباہ ہو، صحت اس کی جو ہے، وہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کوئی ہمارے دوست جو ہے نا وہ برا مان جاتے ہیں، وہ میں تو مثال دیتا ہوں، کہتا ہوں ایک شخص ہے ہمارے وہاں پاکستان میں، ایک پولیٹیشین ہے، بڑا اس نے لوٹ مار کر کے بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ وہ سوپ پیتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، وہ چل نہیں سکتا،
تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا طاقتور آدمی ہے, یہ بڑا پاورفل آدمی ہے, اور دیکھو اس کے پاس کیا ہے. میں نے کہا یار تم, جو بندہ کھانا نہیں کھا سکتا, اور جو بندہ جو ہے وہ سو نہیں سکتا, جو بندہ چل نہیں سکتا, صرف اور صرف کس بنیاد پر کہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. تو میں نے کہا پھر تم ایسا کرو, دعا کرو اللہ تمہیں اس جیسا بنا دے, اس جیسا بنا دے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو, تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ پیسہ ہے, وہ صحت کے اعتبار سے آدمی خراب ہو, اور بچے اس کے بگڑے ہوئے ہوں, بیوی اس کی جو ہے وہ نافرمان ہو, اور کسی قسم کا ذہنی سکون نہ ہو, تو ہم کہتے ہیں اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. ہمارے نزدیک یار یہ بندہ بڑی گاڑی سے اترا ہے اور یہ اس پر اللہ کا فضل ہے. حالانکہ یہ اللہ کی فضل کی علامت نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ پیسہ کمانا اچھی بات, اچھی زندگی گزارنا بہت اچھی بات ہے, پیسے کو اللہ کی نعمت سمجھنا بہت اچھی بات ہے. مسلمانوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, مسلمانوں کے پاس طاقت ہونی چاہیے, مسلمانوں کو تجارت کرنی چاہیے, لیکن اس پیسے کو حرام کاری کے اندر لگانا, اس پیسے کو جو ہے جوئے کے اندر لگانا, اس پیسے کو جو ہے شراب پینے پہ لگانا, اس پیسے کو جو ہے وہ کنجریوں اور رنڈیوں کے اوپر پیسہ اڑانے کے لیے لگانا, اور اس پیسے سے جو ہے وہ بڑے بڑے کلبوں کے اندر جا کر عیاشی کرنا, تو یہ پھر پکڑ کی بات ہے. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, اور اس دولت کو اور اس پیسے کو آپ کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں, آپ انسانیت پہ خرچ کرتے ہیں, آپ غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں, تو اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ جب ہم انسان پر اپنا کرم کرتے ہیں, فضل کرتے ہیں, اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں, تو کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا. وَإِمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے, تو پھر کیا کرتا ہے وہ وَإِمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو جب تھوڑے سے حالات آ گئے, جاب چلی گئی, کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا, صحت خراب ہو گئی, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو پھر کیا کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی, میں ہی ملا تھا اللہ کو, میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, اور میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ لکھا تھا. تو اللہ کہتا ہے یہ دیکھو کیسے کہتا ہے کہ ساری زندگی ہم اس کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پالتے ہیں. ہر اس وقت میں آپ سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی مسئلے کے اندر شکار ہوگا, لیکن اس ایک مسئلے سے ہٹ کر ہزاروں چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوں گی جو اللہ کا کرم ہوگا, جو اللہ کا فضل ہوگا. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, اور لکھا کہ جی حضرت آج کل میں بڑا پریشان ہوں اور میرے کاروباری حالات ٹھیک نہیں. تو حضرت تھانوی نے کہا اچھا, پھر جواب میں اس کو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے صحت مند ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تمہاری جو ہے بیوی صحت مند ہے؟ اس نے کہا ہاں. تم صحت مند ہو؟ ہاں. اور گھر میں کوئی اور پرابلم؟ اس نے کہا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا گھر کے اندر فاقے ہیں؟ نہیں فاقے تو نہیں ہے. تو کہا پہلے تم نے کتنا مال کمایا ہے, تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا بہت ہے, جائیدادیں ہیں, سب کچھ ہے. تو کہا اگر تھوڑے سے عرصے میں تھوڑا نقصان ہو گیا تو تم نے شکوہ کرنا شروع کر دیا, تم نے جو ہے فوراً مجھے خط لکھ دیا, اور خط میں کہہ رہے ہو جی دعا کرے, اور اس سے پہلے تم نے مجھے خط نہیں لکھا, اور یہ نہیں کہا کہ جی میرے پاس اللہ کا اتنا کرم ہے, اتنا کرم ہے, اتنا کرم ہے. ایک دن سر میں درد ہوتا ہے. میری جب شادی ہوئی نا, تو میں نے اپنی وائف سے کہا یار میں ہر چیز برداشت کرتا ہوں, صرف ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں عورتوں کے سر پہ دوپٹہ بندھا ہوا نا, وہ مجھ سے برداشت نہیں. تو کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یار وہ یہ بات مجھے نہیں اچھی لگتی کہ بھئی آپ کیا کرو, اگر سر میں درد ہو گیا ہے تو آپ نے سر میں دوپٹہ باندھا, یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. تو کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اگر سر میں درد ہوا اور اگر پورے گھر کو سر پہ اٹھایا تو میں خوش نہیں ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ آئے گھر پہ, موڈ خراب ہے, بیوی کہتی ہے بس زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے سر میں درد ہے. شوہر کہتا ہے میرے سر میں درد ہے. بھائی سر میں درد ہے, کیا ہو گیا؟ اور اس سے پہلے جو ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوا اس کا اظہار کیا آپ نے. ایک بزرگ بیٹھے تھے اور وہ بادام کھا رہے تھے, سارے جیسے مل کے کھاتے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں ہم لوگ کھجورے کھاتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں مل کے, بادام نہیں کھاتے. کبھی بیٹھ کے بادام کھائیں گے, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ بادام سے دماغ تیز ہوتا ہے. ہم نے اپنا دماغ تیز نہیں کرنا, ہم نے کس کو تیز کرنا ہے؟ اپنے معدے کو تیز کرنا ہے. ایسے ہی ہے, لاؤ بریانی, کڑھائی گوشت, بادام نہیں کھاتے.
اخروٹ نہیں کھاتے، تو وہ بیٹھ کے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ایسے ہی ہے، ہم پاکستانیوں کا یہ دس از آور بگیسٹ ایشو. آپ ٹرکی اور عرب لوگ ہیں، وہ عربوں کو، ترکیہ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ جب بیٹھیں گے نا حج میں اس میں، تو وہ ڈرائی فروٹ نکالیں گے، وہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں. ہم لوگ نہیں کھاتے کیونکہ بادام سے دماغ تیز ہوتا ہے، ہم نے اپنے دماغ کو تیز نہیں کرنا، ہم نے تو اپنے معدوں کو تیز کرنا ہے. تو وہ بیٹھے بادام کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے بادام کھایا اور ایسے غلط چہرہ بنا کے اور اس کو تھو تھو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، کیوں تھو تھو کر رہے ہو تم؟ کہا جی بادام بڑا کڑوا ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے تو نے 20 دانے میٹھے کھائے اور ہر میٹھے دانے پہ تو نے یہ نہیں کہا الحمدللہ بادام بہت میٹھا ہے، اور اگر ایک بادام تمہارے منہ میں کڑوا چلا گیا ہے تو تم جو ہے وہ تھو تھو کرتے ہو اور فوراً کہتے ہو بادام بہت کڑوا ہے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر بندہ کیا کہتا ہے میری اللہ نے توہین کر دی. تو دیکھیں یہ بڑا، پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور وہ آگے والی آیت کیا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. یہ بات اہم ہے. اللہ کہتا ہے یہ چھوڑو کہ تمہارے پر احسان ہوا، کھانا پینا مال ملا نہیں ملا، لیکن تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہ تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یتیموں کو لک آفٹر نہیں کرتے. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو مسکین غریب آدمی ہے اس کو کھانا نہیں کھلاتے. تمہارا کیا حال ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مال کو جمع کر کے کھا جاتے ہو، وراثت کا مال کھا جاتے ہو. اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم جو ہے مال کو کیا کرتے ہو جمع کرتے ہو محبت کے ساتھ. اس کی محبت، سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ زمین کو کیا کرے گا؟ کوٹ کوٹ کر ہموار کر دے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پھر جو ہے تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے جماعت در جماعت. وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا عرش قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا. اور يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ، اور انسان اس دن کہے گا یار کاش کہ میں نے کوئی نصیحت پکڑ لی ہوتی. کتنی دفعہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے بات کو کھولا، اللہ تعالیٰ نے بات کو وعدے کیا، ساری چیزوں میں نے تو نصیحت کو نصیحت ہی نہیں لی، میں تو اپنی دنیا کے اندر مگن رہا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور پھر کہے گا کاش، اس دن کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. اب زندگی سے مراد پتہ ہے کیا ہے یہاں پہ؟ زندگی سے مراد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہو، جو لا متناہی ہو، جس کا کوئی اختتام نہ ہو. تو کہتا ہے اس وقت کہے گا یار کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کاش میں نے جو ہے اپنی آخرت کو بنا لیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر دیکھو اس دن تو پھر جو عذاب ہوگا نا، تو اس عذاب سے پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ پکڑ لے گا. تو دیکھیں میں جو یہ بات عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ترکیہ گیا، ترکیہ کے اندر، اور وہاں جو حالت دیکھی ہے، جو صورتحال میں نے دیکھی ہے، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ہول سٹی 10 سٹیز وینشڈ، ختم، سب گر چکی ہیں اور لوگ برابر ہو چکے ہیں. میں ایک بات عرض کروں، وہاں پہ میری ایک عالم سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یار ایسا کیا ہوا، ایسا کیا دیکھیں جب آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں نا، تو آپ اپنا محاسبہ کرتے نہیں کرتے نا. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے. اب آپ کو اگر کوئی پریشانی آئی، گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، تو آپ کیا کرتے؟ آپ روحانی طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی غلطی تھی نہیں ہو رہی، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیا میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں، کیا میں گناہ سے بچ رہا ہوں.
کیا میں جو ہے وہ بے حیائی فحاشی کے کاموں سے رک رہا ہوں؟ میرے گھر کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ایک دم بے برکتی شروع ہو گئی ہے اور مسائل شروع ہو گئے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو داخلی اسباب ہیں ان کی طرف غور نہیں کرتے. اب زلزلہ کہیں آتا ہے، سیلاب کہیں آتا ہے، بارش کہیں آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی وہ تو یہ سائنس ہے. کیا ہے؟ سائنس ہے. اور زمین کے جب پلیٹلیٹس حرکت میں آتے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے، اور جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو طوفان آ جاتا ہے. لیکن قرآن تو اللہ تو کہتا ہے یہ تو اللہ کی پکڑ ہے، یہ تو اللہ کی پکڑ ہے. اللہ جھنجھوڑتا ہے، اللہ جگاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں نا، ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن میں نے ان سے پوچھا یار وجہ بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایک عالم ہے ماشاءاللہ، وہ پاکستان سے پڑھ کے آئے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جس وقت یہ زلزلہ شروع ہوا نا 4:00 پہ، تو کہتے میری ایک دم آنکھ کھلی، اور میں اپنے گھر سے جب باہر نکلا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، انسانوں کی نہیں. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، قرآن کہتا ہے نا آواز کھڑکدار، بجلی کی کھڑکنے کی آواز ہوتی ہے نا، کیسی خطرناک ہوتی ہے ایسی آواز. کہتے ایسی خطرناک آوازیں آ رہی تھیں کہ میں، اور اندھیرا چھا گیا، اور بجلی کڑک رہی ہے، تیز بارش شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کوڑے مار رہا ہے، عمارتیں ایسے ایسے ہل رہی ہیں، دھڑام دھڑوم، اور عجیب قسم کا سما تھا. وہ کہتے ہیں میں استغفار پڑھنا شروع ہو گیا، میں نے کہا قیامت آ گئی. کیا آ گئی ہے؟ قیامت آ گئی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ پورا شہر انطاکیہ شہر، آپ لوگ جانتے ہیں انطاکیہ کتنا تاریخی شہر ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے انطاکیہ کے بارے میں؟ نہیں پتہ ہوگا. انطاکیہ جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً کا وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تو یہ جو اصحاب القریہ ہے نا، اصحاب القریہ سے مراد یہ جو قریہ ہے یہ انطاکیہ کا شہر ہے. رائٹ ناؤ دیٹ سٹی ان ترکیہ ان ہتائی. اور وہ یوز ٹو بی، جو پہلے زمانے کے اندر جو ہوتا تھا یہ شام کا ایک شہر تھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا، پھر تیسرے رسول کو بھیجا. یہ یاسین آپ پڑھیں، آپ یاسین پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے اندر اللہ نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے. اور انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، اور جھٹلایا نہ کہ جھٹلایا بلکہ ان کو قتل کیا. اور وہاں پہ ایک شخص تھا حبیب نجار، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی. یہ جو رجل یسعی ہے اس سے مراد حبیب نجار. اور حبیب نجار وہاں پہ آئے ان کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے حبیب نجار کو بھی قتل کیا، ان کی گردن کو کاٹا، اور وہاں ایک کنواں ہے اس کنویں کے اندر پھینکا. آج بھی حبیب نجار کا مزار موجود ہے. میں گیا اس جگہ پہ، اس مزار پہ گیا، وہ مسجد پوری گری ہوئی ہے، پوری مسجد گر گئی، کوئی مسجد نہیں بچی. ہم نے عصر کی نماز پڑھنی تھی تو ہم جو ہے وہ پھر رہے ہیں بھائی کوئی مسجد ملے، وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، صبح سے سفر کر رہے ہیں. تو کہہ رہا بھائی کوئی مسجد نہیں ہے، ساری مسجدیں گری ہوئی ہیں. ایک مسجد صرف آدھی بچی ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی نہ استنجے کا انتظام تھا، نہ جو ہے وہ وضو کا انتظام تھا. اور بدقسمتی دیکھیں آپ کہ اس کے قریب ترین شہر ہیں، اس کا قریب ترین شہر ہے ادانا، اسکندریہ، اور شہر ہیں. ان شہروں میں اسی طرح سے نائٹ کلب چل رہے ہیں، مسجدیں موجود ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے اندر ایک صف ہے، وہ بھی بوڑھے لوگ ہیں. اور ہم اپنا محاسبہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہوئی، ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ شام کے متاثرین آئے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. کہتے میں ترکش ہوں، میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کو حکومت نے تو سنبھالا لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اللہ بلّہ تکریمون الیتیم، یہ آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. یتیم کون ہوتا ہے؟ میں جب 14 سال کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. اگر میرے بڑے بھائی نہیں ہوتے تو میں اس مقام پہ نہیں ہوتا. لیکن جو ہے جس کا کوئی بڑا بھائی نہ ہو تو یتیم کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تم ان کی جائیدادوں کو کھا جاتے ہو، تم ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو. تو یتیم آئے، عورتیں آئی، اچھا سلوک نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ
کہ پیسہ کمانا ہے جیسے کماؤ، بس جائز طریقے سے کماؤ، ناجائز طریقے سے کماؤ، جھوٹ بولو، جو بولو، پیسہ کمانا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ہم لوگ جٹ گئے، رات دن ایک کر دیا ہماری قوم نے، بس پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، تجارت 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 تجارت۔ دوسری چیز اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے دور۔ اللہ سے کیا ہو گئے؟ دور۔ شراب پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور جو ہے کلبوں میں جاتے ہیں، پڑھی نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کو شہر المواسات کہا جاتا ہے۔ شہر المواسات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ہے، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو پیاسے ہیں، جن کے پاس جو ہے پانی پینے کو نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کل پاکستان کے اندر پرسوں ایک شخص نے اپنے دونوں بچوں کو پہلے قتل کیا زہر دے کے، اور پھر خود اپنے آپ کو مارا، اپنی بیوی کو مارا، اور خط لکھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اتنے دنوں سے اپنے بچوں کو کھلا سکتا۔ تو ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ آپ اور میں یہاں پہ رہتے ہیں، جن علاقوں سے ہم آئے ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں ایک تو رشتہ دار ہوتے ہیں جو خون چوستے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ کے رشتہ دار خون چوس رہے ہیں۔ آپ کا بھائی وہاں پر جو ہے عیاشی مارتا ہے آپ کے پیسوں سے، آپ کے جو ہے گھر والے آپ کے پیسوں سے جو ہے وہ مزے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر دور میں نیا آئی فون بھیجو، یہ بھیجو۔ تو کیا آپ نے کبھی کسی ایسے دوست کی ذمہ داری لگائی کہ وہ گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر دیکھے کہ کون لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو بیچارے جو ہے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلا سکتے، سوال نہیں کر سکتے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے جب جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر جو ہے وہ تجارت کے اندر جو ہے فراڈ، چیٹنگ شروع ہو جائے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک شہر کے اندر میں اور فضل بھائی صبح نکلے، جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن ہم تو ٹریولر ہیں نا، ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں۔ تو نکلے تو ایک چاچا بیٹھا ہوا تھا، اور چاچا جو ہے جوتے پالش کر رہا تھا۔ تو میں کہا چلو یار صبح صبح سے جوتے پالش کراتے، اس لیے نہیں کہ ہمارے جوتے گندے ہیں، یا ہیں بھی تو کیا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی بھی میرے جوتے گندے ہی ہیں۔ تو کہ صرف اس لیے کہ اس کی مدد ہو جائے گی، یہ کیوں بھیک نہیں مانگ رہا نا، یہ مزدوری کر رہا ہے، تو ہم جوتے صاف کرائے، اگرچہ ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس سے جوتے صاف کرائے، اور جوتے صاف کرانے، اور اس نے یقین جانے مجھے 2 منٹ کے لیے اس نے مجھے، پہلے کیا ہوا کہ میں نے اپنے جوتے رکھے تو اس نے کیا کہ کپڑے سے صاف کیے تھوڑے سے، اور اس کو صاف آف کر کے مجھے فارغ کر دیا۔ میں نے کہا یار یہ اس نے جوتے صاف کیے، دل میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر اس نے فضل بھائی کے جوتے لیے، میں نے کہا فضل بھائی یار اس نے تو کام مکایا ہے، یہ تو صرف کپڑا مار کے اس نے فارغ کر دیا۔ پھر اس نے فضل بھائی کو چھوڑ کے مجھے بلایا، میں نے کہا اچھا دوبارہ کچھ کر رہا ہے؟ اس نے برش لے کے اچھی طرح سے جوتے صاف کیے، اچھی طرح سے، پھر مجھے فارغ کر دیا، پھر فضل بھائی کو لیا، ان کو ساتھ وہ کیا، پھر مجھے بلایا، پھر اس نے پالش کر کے اور وہ جوتے چمکائے ہیں، وہ جوتے چمکائے۔ میں نے کہا یار یہ بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس نظام کو قائم کیا۔ کیسا جوتے پالش کرنے والا ایماندار آدمی، وہ جوتے پالش کر کے اپنی روزی کو حلال کر رہا ہے۔ وہی تھوڑا سا آگے گئے، ہم نے جتنے پیسے دینے تھے دیے، زیادہ دیے، خوش ہوا، اس نے دعائیں دی۔ آگے گئے، ایک اور شخص ہے، وہ روڈ کے اوپر تسبیحاں بیچ رہا ہے۔ کیا بیچ رہا ہے؟ تسبیحاں بیچ رہا ہے۔ وہ آج میں رکھ کے نہیں لے کے آیا، تسبیحاں بیچ رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی کتنے کتنے کی ہیں؟ صرف مدد کرنے کے لیے، میرے پاس اتنی تسبیحیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، صرف مدد کرنے کے لیے کہ چلو یار اس کا کوئی کام ہو جائے۔ تو اس نے اشارہ کیا 10 کا، تو ہم سمجھے بھائی وہ 10 کی ہوگی ایک، تو ہم نے 2 لی۔ تو 2 لینے کے بعد اس کو پیسے دیے، 10 کے بجائے 50 دیے، تو کہتا نہیں اتنے نہیں، یہ اتنے پیسے بنتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ فوراً اس نے اسٹیٹمنٹ بدل لی، فوراً اسٹیٹمنٹ بدل لی، کہتا نہیں اتنے نہیں اتنے۔ تو ہمارے پاس ایک آپشن کیا ہے کہ ہم وہ تسبیحیں چھوڑ دیں نا بھائی، ہمیں کون سی ضرورت ہے ان کی، ہم تو اپنی انگلیوں پہ ذکر کر سکتے ہیں، اور انگلی پہ نہیں ویسے کر سکتے ہیں ذکر، ہمیں کیا ضرورت ہے تسبیح لینے کی۔ اب وہ یہ بندہ سوچ نہیں رہا کہ یہ 2 بندے ہیں، ان کو زبان نہیں آتی ہے، اور میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے دے دو اس کو، اور وہ بڑا خوش۔ تو میں نے اس کو پھر کہا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ تو تسبیحاں بیچ، تو قرآن بیچ، لیکن اگر تو ایماندار نہیں ہے تو تیرا یہ قرآن بیچنا، یہ تیرا تسبیحاں بیچنا تیرے کو برکت نہیں دے سکتا۔ وہ تجھ سے بہتر وہ جوتے پالش کرنے والا ہے کہ جو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ محنت کر کے حلال روزی کما رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا،
یہ اس وقت بہت بڑی سچویشن ہے. تو وہ عالم کہتے ہیں مسجدیں خالی اللہ نے مسجدیں گرا دی ہیں، تجارت کے اندر فراڈ چیٹنگ اللہ نے تجارت ختم کر دی، اور یتیموں کا خیال نہیں کیا، مسکینوں کا خیال نہیں کیا، غریبوں کا خیال نہیں کیا، جو بے گھر لوگ آئے تھے ان کو جو ہے عزت نہیں دی، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کر دیا، سب کو برابر کر دیا. تو یہ اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، بہت سے نہیں سمجھ رہے ہوں گے. وہ ایک بزرگ تھا، وہ تقریر کر رہے تھے کسی زبان کے اندر، آخری بات عرض کر دوں تو دوسرے نے کہا یار آپ ایسے ایسے سر ہلا رہے ہیں، اتنے غور سے سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتی ہے ان کی بات؟ انہوں نے کہا یار بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جس طرح سے یہ بندہ کہہ رہا ہے نا، اور جہاں سے کہہ رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہی ہوگی، بہت سوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن میں یہ صرف آپ حضرات کو میرا دس از مائی ایکسپیرینس. لاسٹ فرائیڈے آئی واز ان افریقہ، الحمدللہ I lead Jummah Salah over there and the situation is very bad. You know, the Christian missionary, they are working very hard to convert our Muslim brothers and sisters over there. So the situation is not good. I was in Africa, and usse previously I was in Turkey. I mentioned this, all the situation about the Turkey, what is the situation about the effectee of the zalzala, the earthquake people. And usse pichle, the previous week I was in Aqsa. I read the Jummah Salah in Aqsa and I saw the situation in Aqsa. وہاں کے اگر لوگوں کو صورتحال بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ان کے بھی جو ہے وہ کاروباری معاملات ٹھیک نہیں ہے. Right now we are not honest people. So this is the biggest issue. We are Muslim but we are not a complete Muslim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو، تم غالب رہو گے اگرچہ تم لوگ جو ہے وہ مومن ہو. اگر مومن ہوگے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اپنی ڈیوٹی کو جو ہے صحیح طور پر نبھانا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.